لائق تکریم معزز محترم باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص فاضل گرامی حضور سید سرکار سید محمد ایوب میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، امام و خطیب قادری مسجد اونا، ولی عہد صاحب سجادہ شہزادہ حضور محسن ملت، نبیرہ حضور شفیق ملت، حضور سید سرکار سید محمد شفیع میاں باپو قادری رضاقی دامت برکاتہ القدسیہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حسن عقیدت کے ساتھ مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود شریف کے تحفے پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حسن عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور توجہ کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی مجھ سے بیشتر دارالعلوم شمس تبریز کے نونہار طالب علم سید محمد ماہین علی باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ بہترین انداز میں دربار ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان شہزادوں کی زبان میں اور مزید چاشنی نصیب فرمائیں، اور اللہ حضور کی امت تک ان کا فیضان زیادہ سے زیادہ تر فرمائیں۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے بالخصوص حضور غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے دربار سید شاہ باوا میں 5ویں جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص محبوب بندے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرا امام دربار غوثیت کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور یہ تلوہ کتنی بڑی شان کا مالک ہے، میں ایک صرف اشارہ دے کر جا رہا ہوں، اور اللہ اگر توفیق دے تو اس کو لے کر جائیں، اس لیے کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے، کچھ بارگاہیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بڑا ادب کا مقام ہوتا ہے، لیکن بائی چانس اگر اس وقت ادب تو ہو لیکن وہ شان سمجھ میں نہ آئے، اور اگر کوئی بات زبان سے نکل جائیں تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں اپنی زندگی میں کہ اس سے رجوع کرنے میں بھی کبھی بھی قدم آگے پیچھے نہ ڈگمگائیں، بلکہ سیلنڈر ہو کر جھک جائیں۔ اللہ اس جھکنے کی بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ کائنات میں دربار قادریت کا شہرہ پوری کائنات میں ہوا، لیکن شیخ عبد الرحمن تفسنجی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں، وہ اپنے جلسے میں اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اولیاء میں ایسے ہی درجہ رکھتا ہوں جیسے پرندوں میں ایک بگلا جو ہوتا ہے نا وہ درجہ رکھتا ہے، یعنی جیسے اس کی گردن اونچی ہوتی ہے، تو فرمانے لگے کہ میرا درجہ ایسے ہی ہے۔ اور سامعین سے کہا، یعنی جو سن رہے تھے، کہا اگر تم میں سے کسی کو شک ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے سوال کرے۔ اللہ، اب یہ بڑے لوگوں کی باتیں، لیکن بات بہت بڑی تھی۔ اب جب بات بڑی تھی نا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب بھی بنتا ہے کبھی کبھی، لیکن مؤدب لوگ تھے، سب تو خاموش ہو گئے۔ لیکن کائنات میں جس محفل میں اگر کوئی حقیقی معنوں میں نسباً قادری ہو یا نسبتاً قادری ہو، کسی بھی اینگل سے ہو، اگر وہ بندہ وہاں بیٹھا ہو تو پھر اس کی طبیعت جو ہے نا وہ پھر سمندر قادریت کے موجوں کے ذریعے پھر وہ جوش مارنے لگتی ہے۔ عبد الرحمن تفسنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ اعلان کیا کہ میری بات کسی پر بوجھ گزرے تو وہ کھڑا ہو جائے، اسی وقت اسی محفل میں شیخ ابو الحسن محمد حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، گدڑی پہنے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور اپنی گدڑی اتار دی، اور گدڑی اتار کر کہا مجھے اعتراض ہے آپ کی بات پر۔ کس سے کہا؟ وقت کے بہت بڑے ولی کامل سے کہا مجھے اعتراض ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ نے جو اپنا رتبہ بیان کیا نا وہ ایسا نہیں ہے۔ کہا تو؟ کہا تم سے بھی بڑھ کر میرا پیر بڑی شان رکھتا ہے۔ کنہوں نے کہا؟ حضرت شیخ ابو الحسین یا ابو الحسن محمد حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہا میرا شیخ جو ہے نا وہ تم سے رتبے میں بڑا ہے۔ اب وہاں مسئلہ تو پیر مریدی کا تھا نا بھائی، اب یہاں پیر صاحب خود اپنا مرتبہ بیان کر رہے تھے اور وہ مرید نے اعتراض کر دیا، کہا تمہارے پیر بڑے نہیں ہیں، میرے پیر بڑے ہیں۔
اتنے میں تو سارے مریدوں نے جو تفسونجی تھے نا انہوں نے تو آستینیں کھینچ لی اور سب کھڑے ہو گئے، اس کو ماریں گے ابھی وہ جاتے اور کچھ کرتے نا اس سے پہلے کہا رک جاؤ. کس نے کہا؟ شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے کہا رکو. کہا کیوں؟ کہا اس نے جب گدڑی اتاری نا کہا ہاں، کہا اس کے گدڑی کے ایک ایک تار کے اندر میں انوار الہی دیکھ رہا تھا. یعنی اس کی جو چادر اس نے پھینکی نا وہ چادر کے اندر اللہ کے انوار برس رہے تھے. ایک بھی دورہ اور دھاگا ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کا نور موجود نہ ہو. اب جس کی گدڑی اتنی انوار والی ہو اس کا جسم کتنا انوار والا ہو. رک جاؤ، اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، عبد الرحمن خود ہی بات کر لے گا. یعنی اب مریدوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. یہ کہا سائیڈ میں کر دیا سب کو. اور اس کے بعد وہ قادری مرید سے کہا آپ اپنی جو ہے چادر اوڑھ لیں، یعنی گدڑی پہن لیں. فرمانے لگے جس کو ایک بار اتار دیں تو پھر دوبارہ پہنتے نہیں ہیں. یہ غیرت قادریت ہے. جس کو ایک بار اتار کے پھینک دیا نا پھر پہنتے نہیں ہیں. تو کہا اب اس جلسے میں بغیر گدڑی کے میرے پاس آئیں گے؟ کہا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی بغیر گدڑی کا رہو یہ بھی نہیں ہوگا. کہا پھر کرو گے کیا؟ کہا بھی تم نظارہ دیکھو گے وہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے جو گدڑی اتار کر کھڑے تھے ایسے ہاتھ اشارہ کر کے اپنے گاؤں جہاں کے تھے وہ، اور اس زمانے کے غلام قادریوں کے گاؤں کے نام بھی کتنے اچھے ہوتے تھے. اس گاؤں کا نام ہی جنت تھا. اس گاؤں کا نام ہی جنت تھا. انہوں نے جنت کی طرف اشارہ کیا اور اپنی بیوی کا نام لیا. کہا فاطمہ میری فلاں گدڑی مجھے دے دے. تو اس گاؤں جنت سے حضرت فاطمہ جو ان کی اہلیہ تھی انہوں نے وہیں سے ہاتھ لمبا کر کے ان کے ہاتھ میں گدڑی پہنا اور پھر وہ انہوں نے پہن لی. اور پھر آئے حضرت عبد الرحمن تفسونجی کے پاس. جب قریب ہو گئے نا تو قریب آنے کے بعد حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے بڑے پیار سے پوچھا کہ کن کے مرید ہیں آپ؟ قربان جائیں. اس وقت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا مرید ہوں. کیا شان ہے کائنات کی، کیا بڑے رتبے نرالے ان کے غلاموں کی. کہا میں ان کا مرید ہوں. اچھا. کہا سنیں آپ جن کے بھی مرید ہیں. کنہوں نے کہا؟ شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے کہا آپ جن کے بھی مرید ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں اگر آپ قبول فرمائیں. کہا میں رب کی نزدیکی میں، رب کے نزدیک جو مراتب ہے نا، کہا ہاں. کہا میں وہ درکات میں رہتا ہوں. درکات ایک مطلب منزل ہے وہاں اللہ کے قرب کی. کہا میں وہاں رہتا ہوں اور ایک دو دن سے نہیں رہتا ہوں، 40 سال کے قریب بیت گیا، یعنی بڑا زمانہ بیتا ہے. کہا ہاں لیکن میں نے کبھی تمہارے پیر کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا. یعنی تم جن کے مرید ہونے کی بات کر رہے ہو نا وہ درکات پر میں نے کبھی آتے جاتے نہیں دیکھا. ایک کام کرو، تمہاری بھی بات رہ جائے، میرے مریدوں کی بھی رہ جائے، میری بھی رہ جائے. کہ کرنا کیا ہے؟ کہ ایک کام کرتے ہیں آپ بھی اور میرے 2-3 مرید آپ کے پیر پاس جاتے ہیں اور میرا یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے جو ابھی میں نے بتایا کہ میں اللہ کے قرب میں درکات میں رہتا ہوں، وہاں میں نے کبھی آپ کو آتے جاتے نہیں دیکھا. تو آپ کون سی منزل پر فائز ہیں تو پتہ چل جائے گا اور اپنا مسئلہ سولو ہو جائے گا. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پیر سمجھ جائیں نا تو مسائل بڑے سمجھداری سے سلجھا جا سکتے ہیں. ہاں پھر اس میں مریدوں کو جو ہے بیچ میں نہیں، پھر وہ پیر ہی جانے اور دوسرے پیر جانے. اگر پیر اس شان کے اخلاق مند ہونا تو بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں. سنیں اس وقت شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے ابھی 4 آدمی تیار کیے، ایک قادری مرید بھی ساتھ میں. جاؤ بغداد شریف، بغداد کا سفر یہاں سے شروع. وہاں بغداد میں بیٹھے بیٹھے غوث الاعظم دستگیر اپنے خاص جو لوگ بیٹھے تھے ان سے فرماتے ہیں کہ تم بھی 4 تیار ہو جاؤ. ابھی وہاں میسج پہنچا نہیں ہے
یہ آج کا دور ہے کہ ہمیں واٹس ایپ کی ضرورت ہے، ٹویٹر کی ضرورت ہے، فیس بک کی ضرورت ہے، میسنجر کی ضرورت ہے، یہ ٹیکسٹ میسیج کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے روحانی پاور والے لوگ رہے ہیں۔ ہمیں آج آئیڈیا، ریلائنس یا ٹاٹا یا جیو کی ضرورت ہے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علوی پاور تھا، فاطمی پاور تھا، حسینی پاور تھا، حسنی پاور تھا، نبی پاور تھا، صدیقی پاور تھا، فاروقی پاور تھا، عثمانی پاور تھا، حیدری پاور تھا، صحابیہ کا پاور تھا، تابعیہ کا پاور تھا، اور ملا جلا کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ سارے پاور مل کر خدا کا بھی پاور تھا۔ انہیں کسی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش الہی پر لوگوں کی تقدیریں پڑھ لیا۔ وہیں سے 4 مرید تیار کہ تم بھی جاؤ کہ حضور کرنا کیا، کہ حضور کرنا کیا، کہ بیچ راستے میں عبد الرحمن تفسنجی کے 4 مرید آ رہے ہیں، اپنا ساتھ میں قادری مرید بھی ہے۔ کہاں؟ کہا ان کو بغداد مت لانا، کہا پھر؟ کہا انہیں واپس لے جانا۔ جب واپس پہنچ جاؤ وہاں ان کی بارگاہ میں تو تم چاروں مل کے سب سے پہلے عبد الرحمن تفسنجی کو شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام کہنا۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ غوث پاک کتنے اخلاق کے مانند ہیں، مالک ہے۔ رسول اللہ کی اس سنت کو اس وقت بھی زندہ کیا، حالانکہ ہے جھگڑا، بس ظاہر دیکھنے جائیں تو مرید لڑ گئے تھے نا، آپس میں باتیں ہونے لگی، لیکن خود ہی غوث پاک نے پیشکش کی اور فرمانے لگے، کہا انہیں میرا سلام کہنا اور پھر میرا یہ پیغام دیا۔ کہا کیا؟ کہا انہوں نے یہ کہا ہے میرے مرید سے کہ وہ درکات میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ نام یاد رکھنا تھوڑے تھوڑے، کبھی کام آئیں گے، اللہ نے اگر توفیق دی تو کچھ چیزیں کبھی کبھی کام آ جاتی ہیں۔ کہا درکات میں رہتے ہیں، ان سے میرا پیغام کہنا کہ درکات سے بھی آگے ایک منزل ہے جس کو بارگاہ کہتے ہیں، بارگاہ سے بھی ایک آگے منزل ہے جس سے مقام حضوری کہتے ہیں، مقام حضوری سے بھی ایک منزل آگے ہیں جس سے قرب الہی اور خاص قرب کہتے ہیں۔ سنو ان سے کہنا آپ درکات میں رہتے ہیں، اور جو درکات میں رہتے ہیں وہ درگاہ والے کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی بارگاہ والے کو، خاص کو درگاہ والے کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو درگاہ میں رہتا ہے نا وہ مقام حضوری والے کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو مقام حضوری میں رہتا ہے نا وہ خاص کر کے قرب کی منزل والے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ان سے کہنا اگر وہ نشانی پوچھے تو کہ عبد القادر جیلانی کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جہاں سے میں جب چاہوں آتا بھی ہوں اور جاتا بھی ہوں۔ نہ مجھے درکات والے دیکھ سکتے ہیں، نہ درگاہ والے دیکھ سکتے ہیں، نہ مقام حضوری والے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو انہی لوگوں کا حصہ ہے جس پر اللہ خاص فضل فرمائے۔ مجھے کوئی آتا جاتا نہیں دیکھتا، اور اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو کہنا تمہیں جس روز وہ جبہ ملا تھا نا اور جس ہاتھ سے دیا گیا تھا نا وہ ہاتھ شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا، اور بھی تسلی نہ ملے تو کہنا اس جبے کا رنگ جو تھا نا وہ سبز تھا، اور بھی تسلی نہ ملے تو کہنا کہا اس جبے میں یعنی خلعت میں جو سورت لکھی گئی تھی نا وہ سورہ اخلاص تھی۔ یعنی یہ ساری نشانیوں کا انکشاف کیا اور اپنے مریدوں کو بھیجا۔ اللہ اکبر، مریدوں سے ملے، سلام کلام ہوا، واپس تفسونج پہنچ گئے۔ وہاں جا کر سب سے پہلے مریدوں نے سچا بتا دیا، سچ بتا دی۔ ہماری اور آپ کی طرح لوگ نہیں تھے، ادھر کی ادھر کرتے تھے، ادھر کی ادھر کرتے تھے، جا رہے تھے پورب کی طرف، نکل گئے پچھم کی طرف۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، سچے پیر کے مرید ہیں، سچی بات بتاؤ۔ فوراً وہاں جا کر کہا ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی کتنا بڑا آدمی ہونا اگر اس کو نیچا کرنا ہونا یعنی برابری ملانا ہونا، یعنی اس کا غرور اگر توڑنا ہو تو یاد رکھنے حضور نے ایک سنت بتائی ہے، کہا اگر خود پر بھی یوں ہونے لگے کہ میں کچھ ہوں تو فرمایا کہ تو ایک دوسروں کو سلام کرنا شروع کر دے، تیرا غرور خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں سمجھا دوں، اگر پسند آ جائیں تو سب کو یہ عام کرنا چاہیے، یہ حضور کی خاص بات ہے۔ ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے، مارکیٹ سے گزرا کرتے تھے، وہاں ایک میرے جیسا غریب لاری لے کے سبزی وغیرہ بیچتا ہوگا، سیٹ نکلتے ہیں تو وہ زور سے بولتا السلام علیکم،
اب سیٹ صاحب تو سیٹ صاحب ہوتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، مسلسل یہ سلام اس نے جاری رکھا۔ ایک دن وہ فور ویل والے کو ہوا کہ یار یہ بیچارہ روز سلام کرتا ہے، آج سے ٹرائی کرتے ہیں تھوڑا آہستہ آہستہ کچھ کریں۔ جیسے وہ گاڑی والے کے لاری والے کے پاس پہنچے نا تو خالی دھیری کی اور اندر ہی اندر ایسے تو غریب سمجھ گیا سلام کی برکت گردن ہلوانے لگی ہے۔ چند روز ہوئے نا تو پھر اور گاڑی دھیری ہوئی، زور سے گردن ہلی، پھر اور دن ہوئے نا تو پھر گاڑی کا کانچ کھلا اور ایسے ایسے ہوا، پھر سلام جاری رکھا نا تو ایک دن ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اب ایک دن وہ بھی آ گیا کہ سیٹ صاحب باقاعدہ وہیں بریک کرتے، وہ غریب سلام کرتا اور وہ مالدار کہتا وعلیکم السلام۔ یعنی کسی کو بھی آپ دیکھ لیں اگر اس کو سیلنڈر کرنا ہو نا تو اس کو سلام کرنا شروع کر دو، وہ خود بخود سیلنڈر ہو جائے گا۔ سیلنڈر کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اس کو خود بخود یہ دل میں احساس ہو جائے گا کہ یار یہ تو روز میرے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہے اور میں اس سے بھاگ رہا ہوں، نہیں بھاگے گا وہ کبھی۔ اور سنیں پھر کیا ہوا، وہ مالدار کا روٹین بن گیا، روزانہ سلام کا جواب دیتا، روزانہ سلام۔ ایک دن اچانک نکلا تو لاری نہیں تھی سبزی والے کی، اس نے پہچان لیا، کہا کہ یہ لاری والا کہاں چلا گیا؟ باجو والے سے پوچھا کہا یہاں وہ سبزی بیچتا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا سیٹ صاحب آج وہ بیمار ہے۔ کہا بیمار ہے؟ کہاں؟ سیٹ نے ریویس لی، کہے بھائی تو بھی بیٹھ جا۔ کہا کہاں؟ کہا جہاں یہ سبزی والا رہتا نا اس کے گھر جاؤں گا۔ یعنی روزانہ جو سلامتی کی دعا کرتا وہ بیمار ہو جائے تو میں نہ پوچھنے جاؤں تو کون جائے گا؟ کہا وہاں جاؤں گا۔ الٹا وہاں گھر گیا اور گھر جا کر جیسے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، وہ بیمار بیچارہ لیٹا ہوا تھا۔ سیٹ کو جب دیکھا نا تو اٹھنے کی کوشش کی، کہا لیٹے رہے ہیں، میں نہیں آیا ہوں۔ کہا تو؟ کہا تمہارا سلام کرنا لے آیا ہے، سلام کرنا لے آیا ہے۔ اس واقعے پر رکنے کے بعد ہمارے مفکرین نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عام بندہ غریب اگر کسی مالدار کو روزانہ سلام کرتا ہے تو اس کے دروازے تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ سنیوں ساری کائنات میں اگر اس وقت بھی کوئی مالدار ہے نا تو وہ ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ۔ روزانہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنے کی عادت ڈالو نا یار، کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھ کے، صلاۃ و سلام پڑھ کے، جو بھی آپ سے بن سکے۔ اس لیے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اس کے سوا شاہ عبدالعزیز دہلوی، جتنے بھی بڑے بڑے ہوئے، حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی، یہ بڑے بڑے لوگوں نے اتنی کثرت سے درود و سلام پڑھے کہ جب وہ بیمار پڑتے تھے نا تو سرہانے پر محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ اور یہ مالدار کی ایک مثال میں نے سمجھا دی آپ کو۔ میں کہتا ہوں آپ یقین جانیں حضور اپنے امتی کا سلام اور درود سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور تحفے میں جنت جیسا تحفہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ عادت ڈالنی ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی کو سلام کیا کریں۔ سلام کریں گے اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ اور حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک دوسرے کو آپس میں سلام کیا کرو۔ جب سلام کرنے کی بات آئی تو حضور سے عرض کیا کہ حضور ایسا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب آپس میں سلام کرو گے نا تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور جب محبت والے ہو جاؤ گے اللہ تمہاری محبتوں کی وجہ سے تمہیں جنت والا بنا۔ یعنی یہ احادیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا۔ آج سے کوشش کریں گے وہ سے پڑھ کر سلام پہنچایا، اور پھر وہ تفصیلاً وہ واقعہ کن کو کہا؟ حضرت عبدالرحمن تفسونجی کو، اور پورا مکمل واقعہ سنایا۔ اور سنانے کے بعد جیسے انہوں نے یہ سنانا، اب انہوں نے سننے کے بعد انکار نہیں کیا۔ جب سن لیا نا ساری باتیں تو انکار نہیں کیا، بلکہ بس زبان حال یوں کہا آمنا صدقنا، یعنی انہوں نے سچ کہا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اور پھر کہا سمعنا واطعنا، میں نے سنا بھی اور ہم نے ان کی اطاعت بھی کی۔ اور اپنا سر خم کر کے کہتے ہیں سچ کہا انہوں نے۔ سلطان الاولیاء کل بھی کوئی تھا تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اور آج بھی کوئی ہے تو وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور امام مہدی تک آنے تک اگر سلطان الاولیاء کوئی ہوگا تو وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔
تو یہ میں نے بات ان کی پرگاہ کا جو ادب ہے نا جو بڑوں نے کیا، سر جھکانے کی بات آئی، تو امام فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس بزم میں مجھے غوث پاک کی معراج بیان کرنی ہے۔ کن کی معراج؟ غوث پاک۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال فوراً ابھرے گا کہ کیا غوث پاک کو بھی معراج ہوئی؟ سنیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کرا، اور وہ معراج میں ہوا کیا؟ وہ تمہیدی کلمات کے لیے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کو دوں تاکہ ہمیں معراج کا مقصد بھی سمجھ میں آئے اور معراج غوثیہ بھی سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں یہ آیت جو نازل فرمائی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے کئی اقوال کہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو اللہ نے وحی کی اپنے خاص بندے پر جو اسے وحی کرنا تھا۔ اب یہ وحی سے مراد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے کم و بیش سینکڑوں اقوال آپ کو مل جائیں گے، لیکن میں چند اقوال پیش کر دیتا ہوں تاکہ معراج کی حکمت بھی سمجھ میں آئے، معراج کا مقصد بھی سمجھ میں آئے، اور 27ویں رجب جب آئے نا تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شب معراج جو ہے نا یہ بہت بڑی رات۔ ہاں ہم لوگ راتوں میں جاگتے ضرور ہیں، شب برات میں بھی جاگتے کہ نہیں جاگتے؟ ارے انہوں میں تو میں سالوں سے رہ رہا ہوں، میرے کو معلوم ہے نہیں، جاگتے ہیں، شب معراج میں بھی جاگتے ہیں، شب قدر میں بھی جاگتے ہیں، شب برات میں بھی جاگتے ہیں، لیکن صرف باتوں کرنے کے لیے جاگتے ہیں، باتوں کو ایک دوسروں کے ساتھ کرنے کے لیے جاگتے ہیں، اور گاڑیاں لے کے خالی نیاز کھانے کے لیے جاگتے ہیں۔ عبادت کے لیے ہمارے پاس بہت کم وقت اس راتوں میں ہوتا ہے، اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حالت ہے۔ یہ تو میں تو کوئی پرایا تو نہیں ہوں، آپ کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایسی راتیں کبھی مل جائے نا تو پھر بیٹھ جانا چاہیے۔ ہاں بیٹھ جانا چاہیے، مسجد میں کبھی بیٹھ کے دیکھو گا نا تو اس کا صلہ بڑا ملتا ہے، اور اتنا بڑا صلہ ملتا ہے کہ آج جتنے بھی نمازی جو مسجد میں آ جا رہے ہیں نا، یہ کس کی برکت؟ یہ شب معراج کی برکت۔ مسجد میں آنا جانا جس کا بھی ہے نا، اب غور کرتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ اپنی معراج ادا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ حضور کی معراج یہ ہے کہ وہ رب کے قرب خاص میں پہنچے، اور جب واپس ہوئے نا تو پہلی تفسیر اس آیت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، معارج النبوت کتاب میرے پاس ساتھ میں ہے، اس میں یہ بات پہلی تفسیر میں لکھی ہے کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میں معراج کا پہلا تحفہ جو وحی میں ملا نا وہ یہ ملا کہ محبوب آپ امت کے پاس جائیں گے تو میری طرف سے انہیں 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ پیش کریں۔ اب یہ 5 وقت جو میں نے تفسیر کے جملے کہے، حالانکہ ہمارے یہاں 50 ہے، یہ میں نے جو بات کہی نا وہ اس میں لکھا ہے 5، یہ تفسیر میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میں لکھا ہے، حالانکہ جب حضور آ رہے تھے تو 50 دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بیچ میں ملاقات ہوئی اور پھر کم کر دی گئی، لیکن یہ تحفہ ملا نا یہ رب نے دی، اور محبوب سے کہا اپنی امت کو دینا، محبوب آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ مجھ تک پہنچے، اور آپ کی امت کی معراج میں نے نماز میں رکھ دی ہے کہ مومن کی معراج ہی نماز ہے۔ اب میں یہاں یہ حدیث شریف کے اس ٹکڑے پر رک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اعتراض کرے نا کہ برکاتی نے غوث پاک کی معراج ثابت کر دی، ہم نے کہا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارا امتی بھی معراج کر سکتا ہے، یعنی جب مومن معراج کر سکتا ہے تو کیا امام حسن کا لاڈلا معراج نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بڑے رسوخ کی ضرورت ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی تفسیر یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد جو اللہ نے وحی کی، اس سے مراد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، 2 آیتیں، آمن الرسول سے علی الکافرین تک، یہ وحی فرمائی، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے۔ تیسری تفسیر فرمایا گیا سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرہ، یہ تحفے میں عطف ہے، یعنی یہ وحی فرمائی، یہ بھی بڑی صورت ہے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ
کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب قدیر نے مجھ سے ارشاد فرمایا، وہی فرمایا کہ محبوب اس وقت ملائے اعلیٰ یعنی جو خاص فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ 4 فرشتے آپس میں جو کلام کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، وہ آخر کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کی بحث کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا واللہ عالم، کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا بحث کر رہے ہیں۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، اور رب نے یہ مجھے ارشاد فرمایا اور پوچھا، تو میں نے کہا اللہ تو ہی عالم الغیب ہے۔ تو اس وقت رب کریم نے اپنی شان میری پشت پر اپنا دست اقدس رکھا، اور جب وہ دست اقدس رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دست اقدس کی برکت یہ ہوئی کہ ساری کائنات، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا جو میری نظروں کے سامنے منکشف نہ ہو گیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یعنی خداوند قدوس نے اپنا بھی دیدار دیا اور اپنی ساری خدائی بھی میرے سامنے منکشف کر کے رکھ، پھر کوئی چیز مجھ سے چھپی نہیں تھی، سب میرے سامنے نظر آنے لگا۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ بتائیں یہ فرشتے بات کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبوبی آپس میں کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کفارات کے بارے میں۔ تو رب نے فرمایا محبوب کفارات کیا ہے؟ اب یہاں تو محبوب اور محب کی باتیں ہو رہی ہیں، میں آگے چاروں فرشتوں کا بھی نام لوں گا کہ محبوب کفارات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مولا ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طرح سے وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جانا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کہاں بات ہو رہی ہے؟ یعنی وہاں بات ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہاں حضور نے یہ بات کہ ٹھنڈی کے موسم میں اگر کوئی سخت سردی میں بھی کامل وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے نا، تو اس کے پیروں کے چلنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کفارہ بنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوم با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانے والوں کے لیے، اور اس کے بعد فرمایا اگر کوئی نماز ادا کر لے، یعنی نماز ادا کر کے پھر دوسری نماز کا کوئی انتظار کرنے لگے، تو فرمایا یہ وقت جو بیچ میں کٹتا ہے نا، کہا یہ اوقات میں بھی اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی یہ وقت بھی گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ پھر پوچھا، کہا اور کہا تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ باجماعت نماز جو ادا کرتے ہیں، تو یہ باجماعت نماز ادا کرنا بھی یہ بھی ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں کر لی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ان 3 باتوں پر عمل کرے گا اور زندگی بہترین طریقے سے گزارے گا، تو فرمایا کہ اس دنیا میں بھی وہ نیک نامی حاصل کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس سے گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا بنا کر اٹھائے۔ یعنی یہ بشارت بھی تھی۔ اور اس کے سوا سنیے اب جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ان فرشتوں کی باتیں سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حکم دیا کہ میرا محبوب آیا ہے، وہاں سے سوال کرو، میرا محبوب جواب دے۔ اور یہ فرشتے آپس میں یہ کفارات کے بارے میں یہ جو بحث و مباحثہ چالو تھا نا، وہ کم و بیش کئی سالوں سے وہ بحث کرتے تھے، لیکن ان کو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ تو حکمت معراج میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضور کو معراج ہی اس لیے کرائی گئی کہ ان فرشتوں کو تسلی مل جائے کہ سالوں سال جس مسائل میں تم آپس میں بحث و مباحثہ اور تکرار کرتے کرتے تم عاجز آ گئے ہو، اے فرشتوں سن لو، تم سے جواب نہ بن پڑا، آج معراج کا دولہا آیا ہے، وہ تمہارے بھی سوالات کا جواب دے کر جائے گا۔
تو فرشتوں کو تسلی دینے کے لیے بھی معراج کرائی گئی. اب یہ 4 فرشتے وہ ہے جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. سب سے پہلے سوال کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام پوچھا یا محمد مل کفارات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنا، پیدل چل کر مسجد جانا اور جماعت ادا کرنے کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ کفارہ ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرنے کا بہترین نسخہ ہے. یعنی اس سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جبریل آپ سوال کریں. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ منجیات کیا ہے کہ جس کے ذریعے نجات مل سکے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جبریل منجیات یہ ہے کہ جس سے نجات پائی جا سکتی ہے. فرمایا خلوت میں اور جلوت میں اللہ سے ڈرا کرنا، یعنی سب کے سامنے ہو تو بھی اللہ سے ڈرنا اور اکیلے تنہائی میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرنا. پھر فرمایا، کہا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی خرچ کرنے کی بات آئے نا تو فرمایا امیر ہو چاہے غریب، بیچ والے راستے میں خرچ کرنا، اس سے بھی نجات مل سکتی ہے. پھر تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ جب غضب میں ہو یا خوشی میں ہو، یعنی راضی ہو یا غصے میں ہو، اس وقت عدل کرنا، انصاف کرنا، بہترین انداز میں فیصلہ کرنا، یہ منجیات میں سے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ نجات عطا فرمائے گا. یہ جبریل علیہ السلام کا سوال پورا ہوا، اس کا جواب حضور نے فرمایا. پھر میکائیل علیہ السلام نے کہا حضور یہ بتائیے درجات کیا ہے کہ جس کے ذریعے درجات بلند ہو جائیں. گناہ کفارے کے ذریعے معاف کر دیے گئے، اب یہ نجات ملے گی. اور تیسرا یہ کہ درجات کیسے بلند ہوں گے. تو سنو آج آپ دیکھ لیں، جب سے غوث پاک کی زمین پر تشریف لائیں، جب سے غوث پاک تشریف لائیں، اللہ کی عزت کی قسم کوئی مہینہ میرے خیال سے اللہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں اگر ہم چکر لگائیں، بغداد شریف کی تو شان ہی نہیں ڈالی، لیکن جہاں کہیں بھی سنی بستا ہوگا نا، وہ کسی نہ کسی مہینے میں، کسی نہ کسی دن پورے سال میں ضرور بھی ضرور غوث پاک کے نام کی نیاز ضرور پکاتا ہے اور لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. پتہ یہ چلا آج بھی جو دنیا کھا رہی ہے نا تو یہ دربار قادریت کا کھا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اتنی دولت دے، اتنی دولت دے، اتنی دولت دے، اتنی دولت دے کہ مجھے اگر ساری کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دینا تو عبد القادر کی صرف ایک تمنا ہے، ان ساری دھن دولت کو میں جو ہے خرچ صرف کھانا پکواؤں گا اور امت کو کھانا کھلاؤں. یہ غوث پاک کی تمنا ہے. کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اونا میں ایک کمی میں نے محسوس کی. میں اب کسی کو نہیں کہتا، پورے اونا کی بات کر رہا ہوں میں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو نہیں، ہم سب کی بات. ایک کمزوری میں آپ کو بتا رہا ہوں اونا کی، جنرلی طور پر دوسری جگہ بھی ہوتی ہوگی لیکن بہت کم میں نے دیکھی. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معتکفین جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا تو بڑی شدت کے بعد شاید کوئی علاقے میں سے ایک بیٹھتا ہے، بڑا مشکل. میں نے کئی مسجد ایسے دیکھی جہاں کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ کمزوری کو ہمیں دور کرنا ہوگا. اونا کی 22 یا 26 جماعت ہیں، ان سب کو نوٹس لینی چاہیے، اپنی خود کی احتساب کرنا چاہیے کہ رمضان کے کم از کم 10 دن ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا بندہ تلاش کرنا چاہیے اور اسے مسجد میں اللہ کے لیے ضرور بٹھانا چاہیے تاکہ ہمارے پورے علاقے کا بوجھ جو ہے وہ بندہ یہ ادا کر کے اتار دے. اگر ہم یہ نہیں کرتے نا تو پھر ہماری بندگی کا کوئی رسوخ نہیں ہے. ہاں اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. اب جائیں تو صحیح، باہر تو نکلے تو صحیح، کبھی جا کر دیکھ لینا. اب دور نہ جائیں، پالیتا نہ چلے جائیں. میں نے کم از کم 30 بندوں کو دیکھا ہے کہ باقاعدہ مسجد میں وہ معتکف ہوتی، کسی تحریک کے ذریعے نہیں، گاؤں والے ہی بیٹھتے ہیں. یہ نہیں کہتا 30 35 بیٹھو، لیکن کم از کم پوری مسجدوں میں 10 مسجدیں ایک تو ضرور بٹھاؤ نا یار. اللہ کے لیے نہیں بٹھا سکتے آپ، بٹھائیں.
بٹھانا چاہیے. اور اگر بندہ کمزور ہے بائی چانس کہ بھئی کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس کا ذمہ اٹھا کے اس کو بٹھاؤ، کیونکہ یہ 10 روز بہت بڑے قیمتی ہے. اور اگر وہ بندہ بیٹھ گیا نا تو ساری قوم سے اللہ بوجھ اتار دیتا ہے، ورنہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے نا وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوا، ہمارے یہاں ہم لوگ دیہاتی ہے، گامڑے کے آدمی ہیں، تاتنیاں شریف ہم سنا ہوگا آپ نے પણ હું જેદુનો સમજદારીથી શીખ્યો ને મને આજ પણ યાદ છે કે મારા ગામમાં મેં કોઈ એવી મસ્જિદ રમઝાનમાં નથી જોઈ કે એતકાફમાં કોઈ ન બેઠો હોય. અત્યારે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સાદાતી કિરામનો બધાનો આવરો જાવરો ચાલુ છે ને તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમારા ગામમાં બે 3 4 જણા બેસે. तो उना की कमजोरी ये है कि लोग मुअत्तकिफ को खाना पहुंचाने के लिए तैयार नहीं. अब सब अहले सरबत को ये चाहिए हर मस्जिद की नोटिस ले कि अगर कोई बंदा बैठा और उसके घर से खाना वक्त पर नहीं पहुंचता यानी सहरी और इफ्तारी तो बाकायदा खाना मुयस्सर करना चाहिए. ये करने की जरूरत है. मैंने ये बात जनरली कही है, अब हम सब अपना एहतिसाब करेंगे, लेकिन सुन लो मैंने ये बात ज़िम्नन इसलिए कह दी कि जब हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने पूछा ने कि महबूब दर्जात बुलंद करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाए, फरमाया लोगों को खाना खिलाओ. यानी लोगों को खाना खिलाने से अल्लाह दर्जात बुलंद करता है, यानी दर्जे बुलंद होते हैं. इसलिए आप किसी भी दरगाह को देख लें, हम 5 रोज से यहाँ देख रहे हैं दरबार सैयद शाह में 11वीं शरीफ भी सुनाई जाती है और 11वीं वाले की नियाज भी खिलाई जाती है, खिलाई जा रही है ना. ये शहजादों की शान रही है. अब किसी भी वली के दरगाह पर जाएं आपको नियाज जरूर 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 मिलेगी. और मैं अभी गौसे पाक की नियाज का एक तबसरा करते हुए आपको बता दूं ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि ये खाना बड़ा कीमती है. कल मैं या परसों मैं खुद अपने लिए नियाज लेके हाजिर हुआ था. मेरे यहाँ मेहमान आए थे तो जिस गाड़ी में मैं गया था ना तो उसी में वो जबला लटकता रह गया. जो छोड़ने के लिए आते हैं ना तो वो निकल गए. फिर मैंने उन्हें फ़ोन से बात नहीं की, लेकिन जब वो दूसरे दिन आए तो मैंने उनसे बात की. मैंने बोला वो जबला आपके गाड़ी में रह गया. तो उन्होंने एक ताज्जुब खेज वाक़या सुनाया, सुनने के काबिल है. फरमाने लगे, कहा कि अच्छा वो आपको नियाज नहीं मिली. मैंने बोला क्यों? बोले जब मैं कादरी मस्जिद पहुंचा ना तो एक बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझे करीब बुलाया और कहा अगर नियाज मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी भूख लगी है. मेरे यहाँ मैंने खाना मंगवा के रखा था अजमेरी में से मेरे मेहमान के लिए, और दालूम में भी पकता है. तो मेरे दिल में फौरन ख्याल आया कि वो थैली लेके जो मैं दालूम तक गया था ना उसमें नाम ये गौसे पाक के उस बंदे का लिखा हुआ था जो यहाँ भूखा बैठा था. यानी ये गौसे पाक की ताकत है. वो सैयद साहब कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा कि नियाज तो कब से खवा गई है. फिर वो कहते हैं कि जब मैं रिक्शा से निकल गया अपने घर गया, फिर मुझे याद आया कि वो बंदे ने तो नियाज का कहा. तो कहा वो बरकती के लिए ले गया था ना तो मुझे याद आ गया, मैंने उनको तो दी नहीं है. तो वो फरमाने लगे मैं फौरन आया, उस बंदे को तलाश किया और मैंने रिक्शा में से देखा ना तो वो जबला वही तैयार था. मैंने उसको खिलाया और वो बड़ा खुश हो गया. ये वो से पाक की नियाज है. तो हुजूर ने पहला जुमला इरशाद फरमाया दर्जे इस नाम से बढ़ते हैं कि लोगों को खाना खिलाओ. हुजूर दूसरा फरमाने लगे, कहा लोगों को जानो या पहचानो या न जानो या न पहचानो लेकिन सलाम जरूर कर दिया करो. यानी मोमिन को सलाम करो, ये दर्जे बुलंद करता है. और सलाम करने की बात आई तो गौसे पाक सुना देता हूँ. गौसे पाक जब 6 साल की उम्र थी ना तो रास्ते पे बच्चों के साथ तशरीफ ले जाते थे कभी कभी करम फरमाने के लिए. तो घर पे आ रहे थे और जैसे घर में कदम रखा ना तो वहाँ से किसी बुजुर्ग गुजर हुआ और जैसे गुजर हुआ ना तो उन्होंने जोर से कहा अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत रसूलिल्लाह. अंदर तक आवाज तो गई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. अब ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 साल की उम्र में बयान करते हैं कि एक मरतबा 6 साल पहले भी यही बुजुर्ग मेरे घर से निकले थे लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. 6 साल के बाद जब वो बुजुर्ग वहाँ से गुजरे और मुझे सलाम किया तो मैंने 2 बार कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. तो बुजुर्ग ताड़ गए और उन्होंने कहा छोटी सी उम्र है, शरीफ खानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं और बुजुर्गों का मजाक करते हैं. गौसे पाक ने बड़े अदब से कहा नहीं बाबा, मैं शरीफ खानदान का जरूर हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता. कहा बेटा एक सलाम का जवाब एक होता है, तुमने 2 दे दिए. 6 साल के शेख अब्दुल कादिर जिलानी, क्या सोना जवाब है. फरमाते हैं बाबा 6 साल पहले कहा मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था.
آپ کا گزر میری دہلیز کے قریب سے ہوا تھا. کہا ہاں. کہا آپ نے اہل بیت کا گھر سمجھ کر سلام تو کیا تھا, لیکن میرے گھر سے کسی نے سلام کا جواب سنا نہیں سنا, جواب نہیں ملا تھا. کہا ہاں, لیکن عبد القادر ماں کے پیٹ میں بھی تمہارا سلام سن رہا تھا. میں چاہتا تو جواب دے دیتا, یہ جملے کا ہے, میں چاہتا تو جواب دے دیتا, لیکن مجھے خوف یہ ہوا, سلام اس لیے نہیں دیا کہ کہیں میری ماں ڈر نہ جائے, میری والدہ خوفزدہ نہ ہو جائیں, اس لیے میں نے میری والدہ کا خیال کیا, احترام کا خیال کیا, ان کے جھجکنے کا سوال کیا, اس لیے میں نے یہ خوف کرتے ہوئے آپ کے سلام کا جواب نہ دیا. لیکن بابا سنو, یہ دو سلام کا جواب جو میں نے دیا ہے, تو پہلا سلام کا جواب اس روز والا ہے اور دوسرا آج روز والا ہے. اب یہاں میں رک کر ایک بات عرض کروں. 6 سال کا بچہ, اب ولی عہد سجادہ نشین سے پوچھیں, عبد القادر باپو بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان سے پوچھیں, ایوب میاں باپو سے پوچھیں, اور جو بھی آپ میں اہل علم ہیں سادات کرام, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں. بالغ جو ہوتے ہیں نا, بالغ ان پر احکام فرض یا واجب یہ لاگو پڑتا ہے, نابالغوں پر کوئی احکام لاگو نہیں پڑتا. لیکن 6 سال کی عمر میں بھی غوث پاک کو یقین کتنا ہے کہ میرے سے کوئی واجب چھوٹ نہ پائے, یعنی چھوٹنے نہ پائے, تو وہ جواب واپس لوٹایا 6 سال والا, اور ہمیں پیغام دیا کہ اگر کوئی سلام کر دینا تو اس کا جواب لوٹانا چاہیے. ہاں, اور اس کے سلام کی جواب کی برکتیں بھی بڑی ہے, اور جس کو یہ عادت پڑ جاتی ہے نا, تو پھر اس پر رحمتیں بھی اتنی برستی ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو بڑا عام کیا ہے, اور جس نے عام کیا نا, تو پھر اس کی برکتیں بھی اس نے اٹھائی ہے. صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کی یہ تاریخ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے حضور سے یہ سنا نا کہ سلام کرو, سلام کو عام کرو, تو فرمانے لگے کہ یہ پلور جو ہوتا نا, وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کھمبے سے, یعنی ادھر ہوتے اور کھمبا کروس کر کے جب سامنے ملتے نا تو پھر سلام کرتے, یعنی ایک کھمبا کروس کرنے کے بعد پھر سلام, یعنی اتنے سلام سے محبت ہو گئی تھی. اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ حضور نے خود اس بات پر اتنا عمل کیا تھا کہ کوئی بھی صحابی رسول جب بھی حضور کی دہلیز پر آتا تھا نا, تو پہلا سلام حضور ہی فرماتا, یعنی کسی کو کبھی موقع دیا ہی نہیں. حد تو یہ ہے کہ صحابہ اس میں کوشش کرتے تھے, یعنی ایک محبت کا اظہار کرنے کے لیے, کہ کبھی کبھی یہ کوشش کرتے تھے کہ آج حضور سے جا کے پہلا سلام کر لیں گے. لیکن کیا ان کا مزاج اور طبیعت عشق تھا ان کا, لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا ہمارے گھر سے نکلتے ہی مدینے والے کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. ابھی وہ دروازہ یا دہلیز اب پردہ کیا ہٹا تھا, اس سے پہلے محبوب ہی السلام علیکم فرماتے. کبھی کبھی تو حضور جب گلی کوچے میں سے گزر ہوتا نا حضور کا, تو چھوٹے چھوٹے بچے جو مدینہ شریف کے کھیل رہے ہوتے, تو حضور انہیں بھی پیش سلام فرماتے. یہ اور سلام میں ذوق کتنا تھا. حضور اگر سلام کر دیتے تو پھر صحابہ کا عشق بھی دیکھیں. ایک صحابی رسول تھے, ان کے گھر پہ حضور کسی کام سے تشریف لے گئے, اور جب تشریف لے گئے تو حضور نے کہا السلام علیکم, انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم, جواب نہیں. پھر کہا السلام علیکم, انہوں نے جواب نہیں دیا. اب جب 3 بار سلام ہو جائے نا, یعنی دروازے پہ دستک دیں اور پھر سلام کریں, 3 بار ہو جائے جواب نہ ملا, تو حضور کی ہی سنت ہے کہ واپس ہو جانا چاہیے, وہ کسی خاص کام میں مشغول ہے. اب حضور ہی کو سلام کرنا تھا, حضور نے سلام کر دیا, اب 3 بار جواب نہ ملا تو حضور واپس پلٹنے لگے. ابھی جیسے حضور کے قدموں کی آہٹ سنی نا, تو صحابی رسول نے دروازہ کھولا, کہا وعلیکم السلام, یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. حضور نے مڑ کر دیکھا, حضور تشریف لے آئے, اور جب حضور تشریف لائے نا, تو حضور نے فرمایا میں نے 3 بار سلام کیا, تو نے سنا نہیں؟ کہا حضور سنا ضرور تھا. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. کہا حضور سنا ضرور تھا. کہا میرے یار, میرے چہیتے, جب تو نے سنا میں نے 3 بار سلام, کہا حضور 3 بار سنا. کہا تو پھر ہوا کیا؟ کہا حضور جب پہلی بار آپ نے کہا نا السلام علیکم, تو میری بگڑی بن گئی کہ آج ساری کائنات کا مالک و مختار, جس کے ذریعے اللہ جن سب بندوں کو دارالسلام میں داخل کرے گا, آج وہ خود دارالسلام کا مالک میرے گھر والوں پر سلامتی کی دعائیں فرما رہا ہے. تو میں نے حضور جان بوجھ کر ابھی جواب نہیں دیا تھا, تاکہ حضور دوسری مرتبہ دعا کریں. حضور جب دوسری بار کہا نا, تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. اللہ اللہ, کہا محبوب آپ کی دعا کے لیے میں نے 2 بار بھی جواب نہیں دیا. کہا پھر جب 6 بار آپ نے کیا نا, اب میں سمجھ گیا کہ محبوب غیرت مند ہے,
3 بار کے بعد پھر کسی دروازے پر رکتے نہیں، ان کی طبیعت یہی ہے، ان کی شریعت بھی یہی ہے، وہ واپس ہو جائیں گے، تو تیسرے کے لیے میں نے دروازہ کھول دیا۔ تو یہ حضور کی شان ہے، حضور کے صحابہ کی شان ہے جو سلامی میں اس طرح پیش پیش رہتے تھے۔ یہ تو ہمارے آپ کے ملنے سے ایک دوسرے کے سلام کی بات ہے، اسی طرح ہمیں درود و سلام میں بھی پیشکش کرنی چاہیے۔ تو دوسری بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ سلام عام کریں۔ کہ حضور تیسری بات سن لی، پھر اس کے بعد میں غوث پاک کو بیان کروں ان کی معراج کیسے ہوئی۔ تیسری بات یہ تھی، کہا کہ محبوب درجہ بلند کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جب ساری کائنات سو جائے، ساری کائنات سو جائے، اگر تیری آنکھ کھل جائے نا، یا تو جگتا ہی رہتا ہو، تو کم از کم جب سب سو جائے نا تو 2 گانا اللہ کے لیے پڑھ لیا کر۔ جب سب سو، یہ حضرت اسرافیل، یہ میکائیل کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا آخری بات۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مہلکات کیا ہے، یعنی جس کے ذریعے بندہ ہلاک ہو جائے گا؟ ایک تو کفارات ہوئے، ایک منجیات ہوئے، اور تیسرے جو ہے درجات ہوئے، اور چوتھے مہلکات جس کے ذریعے سے بندہ ہلاک ہو جائے۔ اور یہ کلام اور گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ محبوب وہاں جلوہ فکر وہاں، یعنی معراج کی شب میں یہ باتیں ہوئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضور مہلکات کیا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی برباد ہو جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا اسرائیل 3 چیزوں کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو پہلے فرمایا کہ وہ بخیل لوگوں کی اطاعت کرے گا۔ کس کی اطاعت کرے گا؟ بخیل لوگوں کی اطاعت کریں گے، اور کچھ لوگ بخل پر عمل بھی کریں گے، یا تو بخیل لوگوں کی سیرت پر عمل کریں گے یعنی اطاعت کریں گے، یا تو خود وہ بخل کریں گے۔ اس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج آپ پوری کائنات میں دیکھ لیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں آدمی ہو، یعنی جس دائرے میں جس درجے میں آدمی ہو، اگر اس میں سخاوت نہ ملے نا، سخاوت، وہ کبھی بھی اللہ کا مقبول نہیں بن سکتا۔ اور کائنات میں آج بھی کسی کی گھرانے کی سخاوت مشہور ہے نا تو وہ رسول اللہ کا گھر ہے، یعنی آج بھی سید زادوں کی سخاوت بڑی مشہور ہے، اور یہ حضور کی عطا ہے۔ سید کے اندر یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ بہت بڑے سخی ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو سخاوت کرنے پر آتے ہیں نا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کا غنی فرماتے ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، بخل جس میں ہوگا نا وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، یہ حضور نے حدیث میں فرمایا ہے، اور اس کا مفہوم مجھے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بخل کرتا ہوگا نا اس کو آپ دیکھ لیجئے، کبھی بھی بخیلی نہ کریں۔ اللہ نے جو بھی استطاعت دی ہو نا کوشش کریں کچھ نہ کچھ دے دیں زیادہ، اللہ اس کی بڑی برکت دے گا، ورنہ ہلاکت یہ طے ہے۔ دوسری بات حضور نے ارشاد فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ایک بزرگ کا میں نے کال پڑھا نا تو مجھے بھی افسوس ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا امت پر ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ہر بندے کی آنکھ زنا کرتی ہوگی، یہ بات کنفرم ہے۔ اور وہ بزرگ کا قول جو ہے نا آپ ابھی دیکھ لیجئے، شاید بہت کوئی 100,000 میں تو کہتا ہوں لاکھوں میں شاید ایسا مل جائیں کہ جو یہ چیزیں استعمال نہ کرتا ہو، یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ زنا کر رہا ہے، یوں نہیں کہتا، لیکن اس کی آنکھوں سے کچھ چیزیں گزرتی ضرور ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنی بستی والوں کو بھی بچائیں، جس کو اپنے آپ بچا سکیں کوشش کریں گے تو اللہ کی توفیق سے ہلاکت سے ہمارے بچے بھی محفوظ رہ جائیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیسری جس کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جائے گا، فرمایا اپنے آپ کو نیک تصور کر لینا۔ آج خاص کر کے میرے جیسے واعظین، یعنی میں خود ہی اپنے آپ کو شامل کروں، میں اپنی بات کروں، دوسروں کی کیوں کروں؟ ایسا مطلب من میں ہم لوگ یہ دھار لیتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، نہیں، کبھی ایسا نہ سوچیں، کبھی نہیں، اس لیے کہ یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں نا، ہم جو تصور کر رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ لوگ تو سب اسٹیج پر بیٹھے ہیں بڑے لوگ، نہیں، کبھی کبھی محفلوں میں بھی اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں رتبے کس کے بلند ہے کون جانے۔ ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے، امام حسن بصری، بایزید بستامی، نظام الدین اولیاء جیسے بڑے بڑے لوگوں کے یہ واقعات ہے کہ کتا بھی گزرتا تھا نا قریب سے
تو جو مرید ساتھ میں ہوتے ہیں تو فرماتے تھے یہ بھی اپنے سے بہتر ہے. یہ جملے کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں امام آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا یہ کیسے؟ کہا یہ جانور ہے، اس کو تو حساب نہیں دینا ہے، ہمیں حساب دینا ہے. یعنی یہ تصور ان کے دماغ میں تھا. یہ بڑے لوگ تھے اور کبھی کبھی کتے بھی یہ بزرگوں سے باتیں کرتے تھے. یہ باتیں بھی حقیقت ہے، لیکن میں اس کا تبصرہ نہیں کرتا. میں نے تیسری بات عرض کر دی، اپنے آپ کو کبھی نیک نہ سمجھے. سامنے والا کوئی کتنا بڑا گنہگار ہو نا، آپ اسے ملاقات کریں، اس سے بات کریں اور اس سے گناہوں پر نہیں، اس سے نفرت نہ کریں. اس کے گناہوں سے دل میں مطلب بات رکھیں کہ یہ گنہگار جو ہے نا وہ فعل کی وجہ سے، وہ خود نہیں ہے، وہ فعل ایسا ہے جو گناہ ہے، اس سے نفرت کریں، گنہگار سے نفرت نہ کریں. اس لئے غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضور آپ کے مریدوں میں تو کچھ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو کیا بڑا پیارا جواب دیا. کیا کہا نیک ہے نا، نیک جو ہے نا، کہا وہ میرے لیے ہے، اور جو برے ہیں نا ان کے لیے عبد القادر جیلانی. اور یہ حضور کا بھی جواب ہے، رسول اللہ کا بھی جواب ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا تاج دیا ہے، اور قیامت کے دن میں اپنی امت کے ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو کبائر کر رہے ہوں گے، یعنی جو کبیرہ کرتے کرتے دنیا سے گئے ہوں گے نا. حضور فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت بھی کروں گا. یعنی ایسے گنہگاروں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. یہ حضور کی شان ہے. لیکن یہ حضور کے کہنے پر معاذ اللہ یہ نہیں کہ ہم کبیرہ گناہ کریں، نہیں. حضور نے یہ بات ضرور بیان فرمائی ہے کہ کم نصیبی کی بنیاد پر اگر کوئی میرا امتی جہنم میں بھی چلا گیا کبائر کی وجہ سے، تو فرمایا میں بھی اس کی شفاعت کر کے جنت میں جاؤں گا. یہ باتیں میں نے معراج کے حوالے سے عرض کر دی. اب غوث پاک کی معراج سنتے ہیں. اللہ، یہی وہ معراج ہے جس کی شروعات میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب حضور معراج پر جانے لگے نا تو حضرت ام ہانی کے گھر حضور جلوہ فکن. حضرت ام ہانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب حضور اس رات میں سوئے تھے نا تو پہرے داری حضرت ام ہانی فرما، پہرے داری ہاتھ میں تلوار ہے اور کھڑی ہے. کہا محبوب آپ آرام کریں. جب محبوب آرام کرنے لگے اور وہی رات شب معراج کی رات تھی جس کو مطلب شب معراج کہتے ہیں، وہی رات تھی. تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام سے کہا دیکھ دنیا پر ایک نگاہ ڈال. جبریل نے دیکھا نا تو کہا کون جگ رہا ہے؟ کہا تیرا محبوب جہاں آرام فرما رہا ہے نا. کہا ہاں. کہا اس دروازے کی دہلیز پر ام ہانی پیدا ہے، تلوار ہاتھ میں اور تیرے محبوب کی نگرانی کر رہی ہے. کہا جبریل جانا نا تو اپنے پر کی ہوا دے دے، اپنے پر کی ہوا دے دینا، تیرے پر کی خوشبو کو وہ سونگ لے گی نا تو وہیں ان کو نیند آ جائے گی، یعنی وہ آرام کرنے لگے. کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. لیکن معراج میں حضور جب رب کے قرب میں پہنچے نا تو رب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی. بات یہ تھی کہ حضور نے عرض کیا کہ مولا تو نے جبریل کو تو 600 پر عطا فرمایا، 600 پر، جبریل کو 600 پر، اس کے عوض میں مجھے کیا دیا؟ یعنی ان کو 600 دیے تو مجھے ایسا کیا دیا؟ اب سنیے دل کے کانوں سے سنیے، دل کے کانوں سے. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی اتنا لمبا کھینچ تھان کے قادری مسجد کون جائے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں جو موئے مبارک کے دیدار کرائے جاتے ہیں، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو موئے مبارک کے دیدار ہوں گے؟ یہ غلط فہمی میں کبھی مت رہیں آپ. اب سنو یہ شب معراج میں کیا بات ہوئی، اس کو سنو. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اونا کو اگر چاروں طرف سے ناپا جائے نا تو چند کلومیٹر میں ہی پورا ہو جائے گا نا. مطلب 1-2 کلومیٹر کا مطلب طول اور عروض ناپا جائے تو چند کلومیٹر میں ہی ہے، یعنی اتنے زیادہ وسیع یہ اونا نہیں ہے. لیکن ہماری کمزوریاں یہ ہو گئی، ہم دنیا کے کھیلنے والے میچ کھیلنے والوں کی میچ دیکھنے کے لیے ہم کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں، اور غوث پاک کے بالوں کے دیدار کے لیے ہم قادری مسجد نہیں آ سکتے. افسوس ہے نا. امت دیکھیں تو صحیح کیا حال بنا لیا. سنیں جبریل علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہنا کہ ان کو 600 پر دیے. میں اللہ سے پوچھا کہ پھر مجھے کیا دیا؟ تو اللہ رب بڑا کریم ہے. کہا محبوب میں نے تمہارے سر مبارک میں 6 لاکھ کے قریب بال مبارک عطا فرمائے. کتنے؟ 6 لاکھ کے قریب. 6 لاکھ کے قریب میں نے تمہیں یہ بال مبارک جو دیے نا. کہا ہاں. کہا محبوب تیرا ایک بال جبریل کے 600 پر بھاری ہے.
آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا غور کریں، میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا، اللہ کی عزت کی قسم، جس دن ہمیں حضور کے بال سمجھ میں آ گئے اور حضور کی آل سمجھ میں آ گئی تو سمجھ تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے میرا امام زندگی بھر کہتا رہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں عطرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ہاتھوں سے جو موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کے اگر موئے مبارک ہیں تو وہ جبریل کے 600 پر بر پہ فضیلت، یہ اللہ نے اور پھر کیا کہا معلوم ہے کہ محبوب جبریل کی تو تمنا یہ ہے کہ وہ پل صراط میں اپنے 600 پر بچھائے گا، یعنی یہ مانگ کر لی انہوں نے، کہا کہ محبوب آپ جب قیامت میں آئیں گے نا، کہ اپنے سنہری وہ زلف مبارک میں سے صرف ایک بال اگر آپ لہرا دیں گے تو ساری امت کو اس کا سایہ عطا کر دوں گا۔ یہ موئے مبارک ہے۔ ہم نے شاید یہ سمجھا ہی نہیں کہ حضور ہے کیا، حالانکہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا اور نہ کوئی سمجھا سکتا، لیکن میں یہ بات جو وزن والی کر رہا ہوں نا، اس لیے کر رہا ہوں کہ جب بال اتنا قیمتی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کتنے قیمتی ہوں گے۔ یہ رسول اللہ کے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ جب جبریل آیا نا تو براق لے آیا، اور یہ براق بھی بڑی پیاری براق تھی۔ مجھے تفصیل اس لیے عرض کرنی پڑ رہی کہ ہمارے ایمان اور ورنہ میں وہ سب بات کی شانی بیان کر رہا ہوں کہ وہ براق بھی بڑی سہانی تھی۔ جبریل علیہ السلام براق لینے گئے نا تو وہ کونے میں کھڑی تھی اور سب خوشیاں منا رہی تھی۔ براق کو لیا نا تو کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو براق نے کہا کہ جب سے نام محمد سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے نام محمد سنا ہے، کہا ہاں، تب سے لے کر آج تک حضور کی یاد میں روتی رہی ہوں۔ یعنی براق روتی ہے، یعنی یہ سواری ہے، اور براق جب اس انداز میں حضور کی محبت میں تڑپا یا تڑپی، براق تو یہ مہنس اور مذکر کے مسائل ہیں، میں اردو معنی لے کر عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء سب ہیں نا، وہ کبھی ماشاءاللہ بڑی مہربانیاں فرماتے ہیں، تو سواری لے لیں، وہ براق کہہ رہے، تو وہ روئی، اور جب وہ روئی نا تو جبریل نے کہا محبوب آ رہے ہیں اور سب خوشیاں منا رہے، تو رو رہی ہے۔ اتنے میں رب کا پیغام آئے، کہا جبریل جو روتا ہے نا وہ مجھے بڑا پسند آتا، اسی کا انتخاب ہو جائے۔ جبریل لے کے آئے، اب حضور کو اپنی شان جو ان کی شان تھی اٹھایا، بیدار کیا، اور جب براق قریب لا کر کھڑی کر دی نا تو براق اپنی شان میں کھڑی تھی۔ عرض کیا حضور سوار ہونے سے پہلے ایک عریضہ سن لیں۔ کہا کیا؟ کہا اتنے سالوں سے آپ کی محبت میں تڑپی نا تو یہاں تک پہنچی ہوں۔ کہاں؟ کب نہ جانے میری منزل کہاں ہوگی جہاں تک مجھے آپ لے جائیں گے؟ کہاں؟ کہا حضور آج بڑے سفر پر آپ جا رہے ہیں، بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میری ایک عرضی سن لیں۔ کہا کیا؟ کہا اگر کرم ہو جائیں کہ جب قیامت کے دن بھی تشریف لائیں نا تو میری پشت پر سوار ہو کر تشریف لائیں، یعنی میرا ہی انتخاب فرما لیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا حضور اس کی نشانی کے لیے کام نہیں کریں گے؟ کہا کیا؟ کہا میری گردن پر اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیں، اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیں، اور جیسے حضور نے اس براق کی پشت پر یہ گردن پر اپنا ہاتھ رکھا، مورخ لکھتے ہیں کہ اسی وقت وہ براق اتنی اونچی ہوئی کہ کم و بیش 40 فٹ جو وہاں کے اعتبار سے اتنی بلند ہو گئی۔ اور جب اتنی بلند ہوئی نا تو ابھی تو حضور زمین پر ہیں، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ زمین کی بتا رہا ہوں، اور یہ کتاب میں لکھی ہوئی بتا رہا ہوں، ابھی حضور زمین پر ہیں۔ اتنی اونچائی جب براق کی دیکھ لی نا تو محبوب کو تو رکاب میں قدم رکھنا تھا، فرشتے موجود ہیں، لیکن قدرت کا کمال دیکھیں، عالم ارواح میں جو مقعد صدق ہیں، جہاں رب کا خاص قرب کا جو رب کی بارگاہ ہے، مقعد صدق سے روح شیخ عبد القادر جیلانی کو حکم ہوا، کہا عبد القادر جلدی کر، میرے محبوب رکاب میں قدم رکھے، اس سے پہلے اپنی گردن پیش کر دے تاکہ میرا محبوب میری بارگاہ میں آنے کے لیے سفر کا آغاز بھی کرے گا تو تیری گردن پر قدم رکھ کر کرے گا۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ مصطفیٰ براق پر سوار ہونے سے پہلے رکاب پر نہیں، گردن عبد القادر جیلانی پر قدم رکھتے ہیں،
اور جب یہ گردن کا رتبہ بریلی کا تاجدار سنتا ہے تو کہتا ہے غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت کا وہ آئینہ، اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرا امام کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں طلبہ تیرا۔ اور برکاتی شہزادہ کہتا ہے، شاہ برکت اللہ کا بیٹا کہتا ہے غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت کا وہ آئینہ جس پہ بھی عکس اس آئینے کا پڑا، جس پہ بھی عکس اب کس کس پر پڑا میں اس پر بات نہیں کرتا، لیکن اونا میں رہ کر یہ تو عرض کرتا ہوں نا، بغداد والے کا عکس سید شاہ پر پڑا، بغداد والے کا عکس زاہد میاں پر پڑا، بغداد والے کا عکس سید محمد بابا پر پڑا، بغداد والے کا عکس جو ہے بڑے طاہر میاں قادری پر پڑا، اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں یہی وہ عکس ہے عبدالستار میاں پر پڑا، پورے سید شاہ کے جتنے اولیاء ہیں ان پر پڑا، بغداد کا عکس حضرت شاہ پر پڑا، بغداد کا عکس اصحاب پیر پر پڑا، یعنی جتنے یہاں ہیں ان پر بھی پڑا، جو آئیں گے ان پر بھی پڑا۔ اب یہ عکس پڑے گا تو ہوگا کیا؟ تو شاہ برکت اللہ کا بیٹا کہتا ہے روشنی 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 ہو۔ روشنیاں آج بھی بغداد سے ملتی ہیں، صرف کوئی کاسہ گدائی لے کر کھڑا تو رہے، آج بھی فیضان نبوت پڑھتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ قدم ناز رکھا اور قدم ناز رکھنے کے بعد اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب حضور نے میرا یہ ادب دیکھا نا، یعنی میں نے گردن رکھی اور پھر حضور نے رکاب پر پیر رکھ کے پھر بڑھا کر سوار ہوئے، تو حضور نے کرم فرمایا، اور کرم یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ عبدالقادر جیلانی ہے۔ یہ ابھی سفر کی شروعات میں بتا رہا ہوں، اسے پتہ یہ چلا حضور جب حرم سے نکلتے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح حرم میں آتی ہے، اور اس کے بعد جو سفر ہوا اور کہاں تک حضور نے سفر کیا کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب کوئی کل اعتراض کرے اور بات اگر کر لیں اس وقت سب کو آتا ہے، تو میں ایک بزرگ کا قول سنا گیا، حضرت سیدنا یہ عبدالقادر اربلی وہ فرماتے ہیں کہ بھائیو بچو بچو، ڈرو ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم شب معراج غوثیت کا انکار مت کر دینا۔ یہ انہوں نے اس زمانے میں کہا، انکار مت کر دینا۔ اگر تجھے اس چیز پر تعجب ہے تو فرمایا مقعد صدق میں اویسے کرنی، بہشت میں زوجہ ابو طلحہ، جنت میں غمیسہ بنت ملحان کی چہل پہل کی آواز، اور فرماتے ہیں جنت میں بلال کے چلنے کی آہٹ۔ یہ سب ہو سکتا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی مقعد صدق سے حرم میں بھی آ سکتا، یعنی یہ دلیل پیش کی۔ آج ہمارے یہاں تو اللہ ماشاءاللہ لوگ نہیں لیتے الحمدللہ، لیکن بائی چانس اگر کوئی ایسا اعتراض کرے اور کون سی کتاب میں لکھا تو کتاب تو سامنے ہی رکھتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے سوا ایک واقعہ یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب شب معراج کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بات چیت ہوئی، اور اسی بات چیت کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا۔ کتنے بڑے سونے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اور پیغمبر کی جب باتیں ہوتی تھی تو بڑی مطلب کتابوں میں جو لکھ کے پڑھنے والا چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ، کہا آپ کی امت کے حوالے سے آپ کا ارشاد ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ میری امت کے جو اولیاء ہوں گے، یعنی علماء جو علماء ربانیین ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ کہا یہاں تشریف لائے ہیں تو کسی ولی سے میری ملاقات بھی تو کرا دے۔ ملاقات کے لیے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ آپ کی امت کا کوئی ولی ملاقات ہو جائے۔ اس وقت حضرت سیدنا امام غزالی کی روح کو پیش کیا، سیدنا امام غزالی پیش کیے گئے تھے، اور پھر اس پر پوری تفصیل ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ واقعات ہو سکتے ہیں تو غوث پاک کے تو ان سے بہتر ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بات کنفرم ہے۔ اس کے سوا سنیں، اس کے سوا ہمارے جتنے بھی بزرگ ہوئے نا اس پہ دلائل دیتے ہوئے کہا۔ ایک شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ الشیوخ نقل فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت رجالا من امتی فی لیلۃ المعراج،
فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہم نے شب معراج میں اپنی امت کے کچھ لوگ دیکھے، اور جب یہ جملہ شب معراج کا حضور نے ارشاد فرمایا، اس کے جواب میں شیخ نظام الدین گنجوی فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راکبا علی البراق وغاشیہ علی کتفی۔ فرمانے لگے جب حضور براق کی پشت پر رونق افروز ہو گئے تھے نا تو غاشیہ برداری کرنے کے لیے مجھے بھی شرف ملا تھا، یعنی آگے پیچھے جو چلتے ہیں نا مطلب حضور کے لیے، تو اس شان سے جب حضور دلہا بنے تو میں بھی چلا تھا ساتھ میں۔ اب یہ جب یہ بزرگ کہہ سکتے ہیں تو اب وہ بزرگوں کا بزرگ ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، یہ ان کی روح نے اس وقت یہ خدمت انجام دی۔ اور اس کے سوا فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر تشریف لے گئے، اب یہاں تو ابھی یہ حرم تھا، اس کے بعد امامت وغیرہ ہو گئی اور سدرہ پر پہنچے، اور جیسے سدرہ پر پہنچے نا تو وہاں سے اس پر جبریل علیہ السلام نے سدرہ پر جا کے بات بند کر دی، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ بادل لائے گئے، اور وہ بادل جس کا ہر قسم کا اس میں رنگ موجود تھا، اور وہ مجھے جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ جبریل تو پیچھے رہ گئے، بادل آگے آگے چلنے لگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا، وہاں قلموں کے لکھنے کی میں نے آوازیں سنی، اور جب قلموں کی کانوں میں میرے آواز آئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں چھپا ہوا ہے۔ ایک بندے کو میں نے وہاں دیکھا، حضور نے دریافت فرمایا کیا یہ فرشتہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یہ فرشتہ ہے؟ جواب آیا نہیں۔ کہا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب آیا نہیں۔ تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ایک نیک مرد ہے، کان فی الدنیا لسانہ، کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ تعالی وقلبہ متعلق بالمساجد ولم یسب لوالدیہ۔ دنیا میں اس کی زبان یاد خدا سے تر رہے گی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہے گا، اور کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ماں باپ کو وہ برا بھلا نہیں کہے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جو نور کے عرش کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب یہ نیکیاں کرنے والا وہاں عرش کے نور میں چھپ سکتا ہے تو جن کی نیکیوں کا کوئی جواب نہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کون سے مرتبے پر فائز۔ یہ اعتراض کے جوابات ہیں ہماری کتابوں میں، لیکن سن لیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے سدرہ پر حضور کو تنہا چھوڑ دیا، اور جب حضور آگے بڑھنے لگے تو مقام مصطفیٰ سے بھی آگے رف آیا، رف سے پھر کچھ اور سواریاں جو اللہ نے چاہی وہ آئی، لیکن جب حضور عرش کے قریب بالکل پہنچ گئے نا تو فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری روح کو حاضر کیا، اور جیسے میں حاضر ہوا حضور نے مجھے قبول فرمایا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا اللہ تو ہی عالم الغیب ہے۔ تو فرمایا کہا یہ تمہاری نسل میں امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا عبد القادر جیلانی کی روح ہے۔ اور پھر سنو پھر حضور نے کیا کہا، پھر فرمایا یا ولدی قدمی ھذا علی رکبتک وقدماک علی رکبت کل ولی اللہ۔ اے میرے بیٹے عبد القادر، جب تو نے آج میرا قدم اپنی گردن پر لیا ہے نا، جب تو دنیا میں تشریف لے جائے گا میری امت کا ہر ولی تیرا قدم لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا کائنات میں ہر ولی غوث پاک کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا وقت سے زیادہ ہو گیا، میں انشاءاللہ اسی گفتگو کو جاری رکھوں گا، اور آگے انشاءاللہ آپ تک باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غوثیت مآب کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، اور اس وقت جو بھی جلسہ جلوس ذمہ داران سجا رہے ہیں اور جو بھی اس میں حصہ لے کر بڑی کثرت کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، دامِ دل ہمیں سکھنے حصے لے رہے ہیں، آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو غوث پاک کے خزانوں میں سے انشاءاللہ یہاں بھی مدد کی جائے گی، اور میدان محشر میں بھی اللہ مدد فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔